لله الذي أبدع الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ عما یتساءلون، لوگ آپس میں کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ نبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ الذی، وہ، ہم فیہ مختلفون، وہ آپس میں مختلف ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں ہے، وہ عنقریب حقیقت کو جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہم پھر کہتے ہیں، یعنی اس اختلاف و انکار میں جو پڑے ہوئے ہیں، ہرگز یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ وہ عنقریب جان جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بالخصوص یہ 30 پارے جو ہیں آخری، ان میں عقیدہ آخرت بیان ہوا ہے اور منظر نامہ بیان ہوا ہے، قیامت کے دن کا منظر نامہ۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ منظر نامہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ، یہ ان صورتوں کے اندر اور ابتدائی صورتوں میں، یعنی 30ویں پارے کا جو شروعات ہے، ان میں آپ کو آسمانوں کا، زمینوں کا، دریا، سمندر، پہاڑ، یہ ہیبتوں کے نشان ہیں۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ہیبت ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر کا ایک دہشت ہے، اور ان کی ہیبتوں اور دہشتوں کے سامنے انسان سرنگوں ہوتا رہا ہے اپنی ضعف الاعتقادی کی وجہ سے۔ وہ تو انہیں بھگوان بھی مانتا رہا ہے، سورج کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، یہ جس سورج کو وہ پوج رہا ہے نا، اذا الشمس کورت، جب اس سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ کپڑا ہوتا ہے نا، اسے کیا کرتے ہیں، انگلی پہ بھی لپیٹا جا سکتا ہے اور یوں اس کے لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ کورت کا معنی سمجھ رہے ہیں، یہ ہے اس کی ویلیو۔ حالانکہ یہ سورج کی شان یہ ہے کہ کتنا بڑا جگ پہ اجالا کرتا ہے۔ اس کا اجالا دیکھا ہے، اس کی روشنی دیکھی ہے، گویا کہ اتنے بڑے آسمان کا اکیلا راجا ہے اور رقص کر رہا ہے اور راج کر رہا ہے۔ لیکن کیا حقیقت ہے؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ اذا النجوم انکدرت، اندھیری راتوں میں آسمان کے ستارے کس طرح جھلملاتے نظر آتے ہیں۔
اور حسن و جمال بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جناب یہ ستارے اس زمین سے بھی بڑے بڑے ہیں اپنے حجم میں، کئی گنا بڑے ستارے اس زمین سے۔ یہ جو چاند ہمیں نظر آتا ہے اس سے کئی گنا بڑے چاند اور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ غبار بن کر، غبار گرد بن کر چلا دیے جائیں گے، جس طرح گرد چل رہی ہوتی ہے نا، یہ پہاڑوں کو اس طرح۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار، ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا، آوارہ پھریں گی۔ جب کوئی، یہ عرب کا ایک محاورہ استعمال ہو گیا ہے، حاملہ اونٹنی کی بڑی ویسی شان ہے عرب میں، لیکن ایسی اونٹنی جو پریگنٹ ہو وہ تو دوہرا فائدہ دینے والی ہے نا، دودھ بھی پئیں گے، بچہ بھی آئے گا، لیکن ویلیو کیا ہو جائے گی؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، وحشی جانوروں کی یہ حالت ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر اور دریا ابھار دیے جائیں گے بے لگام۔ اب دیکھیے نا، سمندر ہے ایک نظم میں نظر آتا ہے نا، سمندر آپ جا کر دیکھیے تو ایک نظم نظر آتا ہے، اس کی موجیں ہیں وہ ابھرتی ہیں، اس میں جوش ہے، اس میں خوف ہے، اس میں دہشت ہے، لیکن پتہ لگتا ہے کہ ان کی لگامیں ہیں، کہیں کوئی پکڑ کے کھینچ لیتا ہے انہیں۔ کبھی منظر نامہ آتا ہے نا سونامی کا، یہ منظر نامہ آتا ہے، کبھی وہ آزما دیتا ہے، بتا دیتا ہے، ٹیسٹ کر لیتا ہے کہ ذرا دیکھ لو، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ذرا سا پیچھے سے ہم ان کی لگاموں کو ڈھیلا کر دینا تو جب یہ بے قابو ہو جائیں، جو آج تمہاری آنکھوں کے سامنے تم ان کے نظارے کر کے، ان کی موجوں کے نظارے کر کے دلوں کو لبھاتے ہو، تمہیں ان کی اٹھتی ہوئی موجیں اور گرتی ہوئی موجیں تمہارے دل کو لبھاتی ہیں، ان کو بے لگام کر دینا تو تمہارے شہر ویران ہو جائے۔ کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، یعنی وہ بچی جسے زندہ دفنا دیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی، یہاں تک مضمون میں لانا چاہتا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس نے قتل کیا۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، اللہ جانتا ہے یا نہیں؟ اللہ باخبر ہے، علیم ہے، ہر شے سے باخبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس نے قتل کیا۔ قاتل کو رب منہ نہیں لگائے گا، قاتل سے بات نہیں کی جائے گی، گنہگار سے پوچھا جائے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا، اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے، ایک زندہ بچی کو درگور کرنا اتنا بڑا ظلم ہے، رب کا غیظ و غضب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم سوال اس بچی سے کریں گے تو بتا، وہ نشاندہی کرے گی، حالانکہ وہ جانتا ہے نام و نشان سارا اس کا، یہ اس کا غیظ و غضب ہے۔ دیکھیے اس کا یہاں پر ہمیں ایک بات اب سمجھنی ہے،
ایمان تین طرح سے ہے، تین ہے چیزوں پر ہمارا مرکزی ایمان ہے۔ ہمارے ایمانیات کے باب میں تین ایمان ہمارے کیا ہیں؟ مرکزی ہیں، اہم ہیں۔ نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ رسالت، نمبر تین عقیدہ آخرت۔ باقی چیزیں ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ یوں کہہ لیں ضمناً ہیں، ذیلی ہیں، ان کی حیثیت یہ مرکزی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصل ہے، جڑ ہے، یہ تین چیزیں۔ باقی اس کے ضمن میں چیزیں آ رہی ہیں، ہم نے جہنم پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، برزخ پر ایمان ہے، قبر پر، اس کے عذاب قبر پر ایمان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں معجزات، وہ ساری چیزیں اس کے نیچے آ گئی۔ مرکزی تین چیزیں یاد رکھیے۔ درس زیادہ لمبا نہیں کروں گا، تھکنا نہیں ہے، کوشش کروں گا، میں خود تھکا ہوا ہوں۔ تین چیزیں ہیں۔ یہ جو پہلا ایمان ہے نا، عقیدہ توحید، یوں کہہ لیں کہ یہ ہے اصل، جڑ، راس، سر، مرکز، ٹھیک ہے، تمام عقیدوں کی روح، اس کی جڑ ہے یہ۔ اس ایمان کا تعلق انسان کی نظریے سے، نظری فکری ہے، فلسفیانہ ہے کہ کائنات کا وہ مالک ہے، خالق ہے۔ ہمارا نظریہ یہاں بیٹھتا ہے، یہ بے وجہ کائنات نہیں ہے، اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، اس کائنات کا وہ موجد ہے، وہ اس کا بدیع السماوات، وہ صناع ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ اور ان ساری صفات کے ساتھ دو صفات اور یہ ذہن میں رکھیے، ایک علم اور ایک قدرت۔ اسے ہر شے کا علم ہے، بنا کر وہ کوئی بھولا نہیں ہے، ہر شے کے اس کا علم کتنا ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ محیط ہے، اس کا علم گھیر لیتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے خبیر ہے، پھر اس سے آگے کہتا ہے علیم بذات الصدور ہے، اس کا یہ اس کے علم کی شانیں ہیں۔ خبریں رکھتا ہے، خبر جان لیتا ہے، خبر رکھتا ہے، خبر اسے خبر ہے، اور اس کا علم کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم ازلی ہے، اس کا علم قدیم ہے۔ ہمارا علم محتاج ہے، ہم استاد سے لے رہے ہیں، کتاب سے لے رہے ہیں، ٹیوٹر سے لے رہے ہیں، حواس خمسہ سے لے رہے ہیں، کان سے، ناک سے علم لیتے ہیں، زبان سے علم لیتے ہیں۔ یہ چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، کہاں سے علم لیں گے؟ زبان سے لیں گے۔ ہم حواس سے علم لے رہے ہیں۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایسا خبیر ہے، خبر رکھنے میں، خبر لینے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوسری شے کیا ہے؟ قدرت، اسے ہر شے پر قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، کل، یہ کل کا لفظ اس کے علم کے ساتھ بھی آیا ہے، اور کل کا لفظ اس کی قدرت کے ساتھ بھی ہے۔ یہ لفظ کل، ہر شے پر وہ قادر اور ہر شے کا وہ علم رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ نظری ہے، فکری ہے، فلسفیانہ ہے، ٹھیک ہے جی، حکیمانہ ہے، یہ اس کی یہ حیثیت ہے۔ اب آ گیا عقیدہ رسالت، رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ قانونی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ قانون کا درجہ ہے، قانوناً ایمان رکھنا ہے۔ اگر کسی کا مواحد ہے، پہلے درجے پر پورا اس کا اللہ کی ذات پر کیا ہے؟ ایمان ہے، نظری، فکری، ہر لحاظ سے کامل ایمان ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کی رسالت کا قائل نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتا، تو قانوناً وہ مسلمان نہیں ہے، قانوناً وہ مسلمان نہیں، اس پر مسلمان ہونے کا کوئی حکم نہیں لگے گا۔ مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔
محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کا انکاری ہے. یہ ہے ایمان بالرسالت. اسی طرح پیچھے چلے جائیے رسولوں میں، کسی رسول کا بھی انکار کرتا ہے، اور بالخصوص تعدد کے اعتبار سے میں مسئلہ بالکل ذہن نشین ہونا چاہیے، ان رسولوں کا ذکر جن کا قرآن میں آیا ہے، ان رسولوں کا ذکر جن کا قرآن میں نام آ گیا ہے، ان کا ذکر آ گیا ہے، اشارت النص، دلالت النص، عبارت النص میں موجود ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. قانوناً یہ حکم قانون کے زمرے میں آ جائے گا. اب تیسرا کیا ہے؟ عقیدہ آخرت. اس کا تعلق عمل سے ہے. وہ نظری فکری ایمان بالرسالت قانوناً، اس کا تعلق عمل سے ہے کہ انسان جتنے ہم اعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے ہیں اور برے ہیں، خیر والے ہیں یا شر والے ہیں، ان کا ایک منطقی انجام ہے کہ ایک دن مقرر ہے کہ جس دن ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، رب تعالیٰ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اس کا آپ صرف اس لفظ سے دیکھیے گا، کلام مجید کی یہ سورہ اقرا، پہلی سورہ، اس میں دیکھیے ان الی ربک الرجعی، ان الی ربک الرجعی، بے شک ہر انسان کو آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. یہ ہے ایک آیت، چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ جڑ بنا دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ راجعون، پلٹ کے جانا ہے. اس طرح کی آیات کلام مجید میں بہت ساری آ رہی ہیں. ایک قیامت کا عقیدہ ہے، منظرنامہ ہے، لیکن اس کا ایک فلسفہ ہے. فلسفہ کیا ہے؟ راجعون، پلٹ کے واپس پہنچنا، یہ فلسفہ ہے بنیادی. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ صحیح سالم، بالکل درست، عقل ہوش ٹھیک ہے، بخار بھی نہیں ہے، بالکل اللہ کی بارگاہ میں جب واپس پہنچیں گے تو کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے. مجھے یاد نہیں ہے، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی معاملہ بھی ہے نا. راجعون کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے. یعنی کیسے لوٹ کے آنا ہے؟ بالکل صحیح سالم لوٹ کے آنا ہے، کوئی اس دن عذر والا معاملہ نہیں ہے. اب ہونا کیا ہے؟ پوچھ جواب دہ ہیں ہم. یہ دنیا ہمارے لیے اجر اور جزا اور سزا کا مرکز نہیں ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے. ایک آدمی نے 60 سال کی اس کی عمر ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 60 سال اس کی عمر ہے، اس نے ایک 18 سال کے جوان کو قتل کر دیا. آپ کی عدالت کیا کرے گی؟ آپ کی عدالت اگر کر لے، یعنی یہاں کی نہیں بات کہتے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں اس کی سزا یہاں بھی نہیں ہے، یہاں اس کی عمر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں ہے جو سزا ہے، جان کے بدلے جان. لیکن چلیں آپ چلے جائیں اپنے ملک میں چلے جائیں، اول تو عدالتیں اس کو فارغ کر دیں گی، لے دے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس 18 سال کا جو جوان قتل ہوا ہے، اس کے بہنیں ہیں، اس کی ماں ہے، ان کے کلیجے پھٹ گئے ہیں، ان کی بہنوں کی حالت کیا ہے جن کے 18 سال کا بھائی بے دردی سے قتل کر دیا جائے. اس ماں کا حال کیا ہوگا جس نے 18 سال اس بچے کو پالا؟ ایک ایک دن، ایک ایک رات اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس کا ہنسنا اس کے سامنے آتا ہے، اس کا رونا اس کے سامنے آتا ہے، پورا جیون اس کے سامنے، ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. باپ، اس کی قبر ٹوٹ جاتی ہے. عدالت کیا کرے گی اس مجرم کو؟ چلے آپ کہیں گے پھانسی دے گی،
چلے پھانسی دے دی، مان لیتے ہیں، عدالت نے صحیح انصاف کیا، جان کے بدلے جان لے لی، کیا پھر یہ انصاف ہو گیا؟ بدلہ ہو گیا؟ جزا پوری ہو گئی؟ یہ تو 60 سال کا تھا، اس نے سال 2 سال بعد تو ویسے مر جانا تھا، 5-6 سال اور جی لیتا۔ وہ تو 18 سال کا جوان مارا ہے، اس کی زندگی کی کتنی بہاریں ابھی باقی ہوں گی۔ انصاف ہوا؟ دنیا جزا کا مقام نہیں ہے۔ ایک آدمی 10 آدمیوں کو قتل کرتا ہے، 50 آدمیوں کو قتل کرتا ہے، یہ دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہزارہا لوگ ایک ایک دن میں قتل کر دیے جاتے ہیں، بمباریاں ہوتی ہیں۔ اب فلسطین میں آج آپ کی آنکھوں کے سامنے منظرنامہ ہے۔ چند سال پہلے آپ نے کشمیر کے اندر دیکھا، اس سے پیچھے چلے جائیں، آپ برما کے اندر دیکھیں، انسانوں کی بستیوں کو جلایا جا رہا تھا۔ یعنی یہ وہ منظرنامے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس سے چند سال پیچھے چلے جائیں، عراق میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، انسانوں کی بستیاں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ مسلمان ہیں، آپ چھوڑ دیں، اپنی جگہ رکھیں، انسان سمجھیں، یعنی انسانیت کے علم بردار جو ہیں، انہوں نے انہیں انسان کا درجہ بھی نہیں دیا اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ کیا اس کا کوئی جواب دہ ہے؟ دنیا کی کوئی عدالت اس کا پوچھ کرنے والی ہے؟ ظاہری باتیں نہیں ہے۔ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا فیصلہ کس دن ہونا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وہاں ایک ایک شے کو، شر اور خیر کو یوں تولا جائے گا۔ اس دن پروردگار عالم جل جلالہ، پروردگار سب کو کھڑا کرے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت، عمل کے ساتھ عبارت ہے۔ ہمارے اعمال ہیں، ان کے ساتھ یہ عبارت ہے۔ دنیا، اب آ جائیے، یہ بڑی بات ہے، میں نے ایک فلسفیانہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ دنیا میں سینکڑوں جرم ہو رہے ہیں، ان کا بدلہ دنیا کی عدالتیں نہیں دے سکتی۔ اور یاد رکھ لیجئے، میں یہ جملہ تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں، دنیا مقام جزا نہیں ہے، بدلے کا مقام ہے ہی نہیں۔ البتہ کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو ممکن ہے، اس کا امکان موجود ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ وہ بھی کل بڑھاپے میں پہنچ کر ایسا منظرنامہ دیکھ لے، لیکن ضروری نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، وہ دولت سے دنیا کی ساری سہولتیں خرید لے، یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ عمومی طور پر غریب کم کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہمیشہ پیسے والا کرتا ہے۔ ماں باپ کے جسموں سے بو اس کو آتی ہے، اس کے کھانسنے سے تکلیف پیسے والے کو ہوتی ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو زیادہ دولت والے، سٹیٹس والے لوگ، اور لفظ بولتے ہیں ہم بڑے سٹینڈرڈ والے لوگ ہیں۔ یہ جتنے سٹیٹس، سٹینڈرڈ، اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کے جسموں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی کھانسی سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کے سٹائل سے ان کو وحشت ہوتی ہے کہ آپ کیسے کھا رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ٹوکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ کل پرسوں کے درس میں بھی میں نے کہا تھا، ڈنگر قسم کے پڑھے لکھے لوگ، ٹھیک ہے، یہ ان کو ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا جزا کا مقام نہیں ہے، یہ مقام آخرت ہے، یوم الآخرہ، یوم الجزا، یوم الدین، جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور آج کے اس تاریخ میں ایک یہودیوں نے نظریہ اپنایا، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، کچھ بھی نہیں، جنت تو ہماری ہے۔ کوئی تھوڑی بہت ہی بات ہوگی، کوئی ہمیں جھڑکیاں دے گا، جھڑک کر ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ اور آج کے مسلمان کا عقیدہ کچھ لگ بھگ اسی طرح کا ہو گیا ہے۔ ہم سب حضور علیہ السلام کی امت ہیں، سرکار کی امتی ہیں، حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے گا۔ یہ ہمارا ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے،
اپنے روح کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. یعنی ایک ہے خواہش کا ہونا، میری خواہش ہے کہ اللہ کریم مجھے بلا حساب جنت میں ڈال دے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے. مجھے بالکل نہ پوچھے، میں مروں اور میری آنکھ کھلے تو میں جنت کے اندر موجود ہوں، یہ میری خواہش ہے. اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ صرف خواہش ہے. خواہش کا پورا کرنا اللہ نے، اس کے لیے ہم نے خواہش کی پوری کرنے کی دعائیں نہیں کرنی. اصل جس چیز کا اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہم نے ذمہ پورا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اس نے کچھ چیزیں فرائض ڈالی ہیں ہمارے اوپر، اس نے احکام دیے ہیں، شریعت دی ہے، دین دیا ہے، کام کرنے کے دیے ہیں، یہ کام کر کے آنا. یہ نہیں کہ ہم نے صرف خواہش لے کے آنا، کام کر کے آنا. زندگی کس طرح گزارنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال، دولت ہے. اور اس نے اس طریقے سے لپیٹ لیا ہے. میں جس کی کیا مثال آپ کو دوں، جس طرح ایک اژدہا ہوتا ہے، بڑا اژدہا، وہ کسی کو، درخت کو یا کسی شے کو، جانور کو یوں لپیٹ لیتا ہے اور لپیٹ کر وہ کستا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے. اس وقت فتنہ مال ایک اژدہا کی صورت میں بالخصوص امت مسلمہ کو لپیٹ رہا ہے. عام طبقہ شاید اس چکر میں ہے کہ میں نے بچوں کی روٹی کمانی ہے، اس کو بچوں کی روٹی کی فکر ہے، بیوی کے اخراجات کی فکر ہے، مکان کے اخراجات کی فکر ہے. اس کی فرسٹ پرائرٹی یہ چیزیں ہیں. اللہ اور اس کا رسول اس کی پرائرٹی میں نہیں ہے، دین اس کی پرائرٹی میں نہیں ہے، پاک طیب صالح زندگی گزارنا اس کے پرائرٹی میں نہیں ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرا مطلب شاید وہ مولویانہ ہے کہ آپ بستر اٹھائیں اور تبلیغ کو نکل جائیں، آپ کسی پہاڑ کی کھو پہ جا کر بیٹھ جائیں، کسی پیر کے آستانے پہ چلے جائیں. بالکل نہیں. یا کسی مدرسے میں چلے جائیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ دین ہے بھی نہیں اس طرح کا، اس کا یعنی منشا نہیں ہے. وہ ہے ایک صالح زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، حقوق پورے کرنے والی زندگی، اپنے گھر میں رہ کر. اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، نبوت رسالت کا تاج ہے، اور دین اسلام کو اس جزیرہ عرب میں پھیلا رہے ہیں. جنگیں ہو رہی ہیں، وفود آ رہے ہیں، مصروفیات حضور کی دیکھیے، مظالم ہو رہے ہیں، ہر طرح کا ایک عجیب کیفیت ہے 23 سال کی زندگی میں. لیکن ان 23 سالوں میں جہاں جنگیں جاری ہیں، تبلیغ جاری ہے، سب کچھ جاری ہے، وہاں حضور کی گھر کی زندگی تھی یا نہیں؟ بیویاں بھی تھی نا، بیٹیاں بھی تھی نا. حضور نے اپنی ازواج کے حقوق پورے کیے یا نہ کیے؟ حضور کے رشتہ دار بھی تھے نا، اقربا بھی تھے. اور یہی آگے زندگی اسوہ حسنہ کے طور پر آگے حضور نے اس زندگی کو منتقل کیا. جناب ابو بکر تک یہ زندگی اسی طرح آئی، جناب عمر نے، جناب عثمان نے، مولا کائنات شیر خدا نے، اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد نے اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارا. لیکن آج ہم سب سے زیادہ مال کے فتنے میں جو مبتلا ہے وہ دینی طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے. پیران عظام مبتلا ہو گئے ہیں، علماء اس کے اندر عذاب کی شکل میں مبتلا ہو گئے ہیں، بیکاری بن چکے ہیں، در در پہ جا رہے ہیں، دروازوں پہ جاتے مدرسوں کے نام پہ ہیں، لیکن وہ دین کو ذلیل کر رہے ہیں، خود کو ذلیل کر رہے ہیں. خود تو ہے ہی ذلیل، خیر میں تو ان کو کہتا ہی ذلیل ہوں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ قرآن کا جو نصاب ہے، وہ قرآن کی جو ترتیب ہے، وہ قرآن کا جو طرز ہے، وہ جو دین کی جو منشا ہے، اس کو بھول گئے، دین کو ذلیل کر دیا ہے اور فتنے کے مال میں مبتلا ہے. فتنے کے مال کے فتنے میں مبتلا ہے. یاد رکھیے رب ذوالجلال نے فرمایا
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ۔ اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کرے گی۔ اب کوئی باپ نہیں ہے، اب کوئی ماں نہیں ہے، اب کوئی بچے نہیں ہے، اب کوئی بیوی نہیں ہے، یہ سب کوئی بیوی بچے چکر بازی یہی تک۔ اس دن کیا ہوگا؟ منہم یومئذ شأن یغنی، ختم۔ بھائی وہ تو اتنی دیر ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بندہ مر جائے نا، اس کو پتا کتنے دن یاد رکھا جاتا ہے؟ کبھی غور کر لینا، بہت مشکل، یہ بالکل صحیح کہا، عادت 40 تھے، وہ بھی گنتے رہتے 40واں کدو آئے گا۔ چوتھے 5ویں دن زندگی بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، میں بڑی شے ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میری بڑی اہمیت ہے، میری کوئی اہمیت اس دنیا میں نہیں، کچھ بھی۔ تیسرے چوتھے دن اولاد، بیٹے، بیوی، فرق۔ تیسرا چیز چوتھا دن، اتنا بڑا دھوکے میں ہے ہم، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دولت، یہ پیسے ادھر رکھ رہے ہیں، یہ کپڑے ادھر رکھ رہے ہیں، یہ انگوٹھی ادھر رکھ رہے ہیں، 4 چیز۔ ہماری عمر میں اب جب ہم 50 پلس کے بعد ہمارے پاس چیزیں بھی ختم ہی ہو جاتی ہے، ویسے چیزیں کم ہو جاتی ہیں نا۔ ہماری ضرورت، بچے آہستہ آہستہ احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اب گھر کی ایک فالتو چیز ہے۔ ہمیں خود محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک فالتو چیز ہے، ہمیں خود محسوس ہوتا ہے۔ لیکن 50 سے پہلے انسان زمین پر ناچتا کودتا رقص کرتا ہے، جس طرح جنگلوں میں مور ناچتا ہے، ہرن اچھلتے کودتے ہیں، اور گویا کہ وہ سارے اس کھیت کھلیان اور جنگل کے مالک ہیں۔ یہی ہماری حالت تھی۔ لیکن آج کیا ہونے والا ہے، اور دن بدن کیا ہونا ہے، یہ تو ایک شروعات ہے۔ اصل عدالت الہی نے قائم ہونا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، ایک ایک شہر کی اس نے پوچھنا ہے۔ یہ عقیدہ عمل کا عقیدہ ہے، آخرت کا عمل کی طرف اپنی نمازیں جو زندگی میں رہ گئی ہیں انہیں قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کریں۔ آپ نے زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ لین دین کیا ہوگا، اپنے لین دین اگر وہ لوگ زندہ ہیں تو انہیں پورا کر سکتے ہیں تو پورا کریں، نہیں تو راہ خدا میں اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اتنا مال خرچ کریں۔ یعنی کوئی نہ کوئی حساب کتاب، یعنی وہ دن یوم الحساب ہے۔ حساب کے دن کو قائم ہونے سے پہلے کچھ خود حساب کر لیں، اپنی نمازوں کو، اپنے روزے کو، اپنے فرائض کو۔ کسی کا دل دکھایا ہے، زندہ ہے تو اسے معافی کر لیں، کوئی بات نہیں، اب چلے جائیں، اس سے معافی مانگ۔ وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اس کو احساس دلا دیں۔ کیوں؟ یہ سارے ہیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیلے ہی چاہتی ہے۔ وہ تو نہیں چاہتا کہ میں بندوں کو پکڑ کے عذاب دوں، وہ نہیں چاہتا، وہ تو رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے لیلۃ القدر دی ہے، اسی لیے اس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی، اسی لیے حج کے لیے جاؤ یوم العرفات میں، ایک دن کھڑے ہو جاؤ تو زندگی کے گناہ معاف۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں اور چھرا لے کر ہم بیٹھے رہیں، بلکہ ہم گھر میں نہیں بیٹھتے، اب تو مولوی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے مانگتے ہیں نا جناب، لوگوں کے جیبیں، لوگوں کی زکاتیں، صدقات، خیرات، یتیموں کا حق، بیواگان کا حق۔ یہ ظالم درندے، بہروپیے، فراڈیے یتیموں کے حق ہڑپ، بیواگان کے حق ہڑپ۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ یتیموں کا حق بیان ہوا ہے، کھا جاتے ہیں اور اپنی پیٹوں کو جہنم سے بھر رہے ہیں۔ یہ پیر حقیقت ہے۔ اور اسی طرح چیریٹیاں، ان کی بڑی لیگژری لائف ہے، ان کی بڑی پر آسائش لائف ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کو تو آپ کو ہاتھ لگانے کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، چھونے کے بھی۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے میں نے مرنا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہنوں کے اندر بھی یہی ہے کہ مرنا ہے تو یتیموں کا، آپ کہیں میرے پیسے، آپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ کہیں یہ میرا مال تھا جہاں میں مرضی دے دوں، یہ آپ کا نہیں ہے۔
جو مال آپ نے رائے خدا میں دینا ہے وہ اس کا ہے جس کا حق ہے. آپ کہتے ہیں میرے ہیں جس کا میں مرضی دے دوں، مولوی کو دے دوں، پیر کو دے دوں، چیٹی کو دے دوں، میری مرضی. تیری مرضی نہیں ہے. اگر یہ حق یتیم کا ہے تو یتیم کے پاس جائے گا، بیوہ کا ہے تو بیوہ کے پاس جائے گا. یہ ایک بابے نے میرے ساتھ کل بات کی ہے، یعنی بطور بدماشی نا، غلط ہے. زکوٰۃ یتیم، غریب، جو اس کا حقدار ہے اس کے پاس جائے گی. یہ حق کے معلوم، ایسے قرآن کہتے ہیں حق کے معلوم. زکوٰۃ کو دینا بندہ کہ میرا مال ہے، تیرا مال ہے، کیسے ہو سکتا ہے تیرا مال؟ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ تیرے مال میں سے نکل کر کس کا مال ہے؟ اللہ کا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ یہ کہے یہ مسجد میری ہے، کہہ سکتا ہے؟ بولیے نا، کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ مسجد اللہ کی ہے.